بادشاہ کلاؤڈیس کا زمانہ تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو لوگ شادی کر لیتے ہیں وہ اچھے سپاہی نہیں بن سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شادیوں پر پابندی لگا دی جائے گی۔ سینٹ ویلنٹائن نے اس کے خلاف ایک محاذ کھولا اور چھپ چھپا کر پیار کرنے والوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی۔ اس کی پاداش میں سینٹ ویلنٹائن کو جیل میں بند کر دیا گیا اور وہاں انہیں جیلر کی بیٹی سے پیار ہو گیا یا محبت میں اس کی گرفتار ہو گئے۔ جس دن سینٹ ویلنٹائن کو سزائے موت دی جانی تھی اس دن انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس کے آخر میں لکھا ہوا تھا یورز ویلنٹائن۔ شادی کی اس مقدس روایت کو جو انہوں نے ایک عروج دیا یا اس کی انہوں نے ایک سرپرستی کی، اس کی وجہ سے اور محبت کے اس فروغ کو اور ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے 14 فروری کو جو ان کی موت کا دن ہے ویلنٹائنس ڈے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آج ہماری سوسائٹی میں ویلنٹائنس ڈے کو کوئی لوگ تو اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک فحاشی کا ذریعہ ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ پروگرام ہے مائنڈ پاور اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان اور صدف تفسیر، اور ان سے جانیں گے کہ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور خاص طور پہ اس دن کا کیا اثر پڑتا ہے ذہنی صحت کے اوپر۔ میڈم، آپ کا ریڈ جو لباس ہے اس سے کیا ہم یہ اندازہ لگائیں کہ آپ سینٹ ویلنٹائنس کے جو دن ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ تھوڑا سا کوانسیڈنس یہ ہو گیا کہ میں نے پہنا کوئی اور ڈریس تھا، لیکن ان لکیلی مجھے یہ چیز جو ہے نا وہ آج زیب کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے آج پر جو ہے نا وہ کافی لوگوں نے بولا کہ لگتا ہے آج آپ کو جو ہے نا وہ آپ 14 فیب سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ حالانکہ اس چیز کا 14 فیب کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی لنک نہیں ہے۔ میں تو عام جو ہے نا وہ دنوں میں بھی ریڈ کلر جو ہے نا وہ پہننا پسند کرتی ہوں، لیکن اوبویسلی جب آپ ایک وہ چیز موقع کی مناسبت کے لحاظ سے پہن لیں تو آپ جو ہے نا وہ کافی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ تو جوکس اپارٹ، ویلنٹائن مطلب میرا نہیں خیال کہ اس دن کی کوئی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ امپورٹنس ہونی چاہیے آپ کی لائف میں، کیونکہ آپ محبت کا اظہار اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کسی بھی لمحے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک سال پہلے جو ہے نا وہ 15 فروری کو کسی سے محبت ہوئی اور آپ اگلے سال تک کا جو ہے نا وہ انتظار کریں کہ جو ہے نا وہ آپ اس کو پروپوز کریں گے۔ تو اگر ہاں آپ کا کوئی بھی جو ہے نا وہ فیلنگس ہے کسی کے لیے، افیکشن ہے یا کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ کسی کے لیے فیلنگ رکھ رہے ہو، تو آپ کسی بھی ٹائم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈے کا انتظار کریں اور جو ہے نا وہ اپنی فیلنگس کو جو ہے نا وہ ایکسپریس کریں۔ خاص طور پہ ڈیز، مدرس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، فادر ڈے ہے، اس طرح کے یونیورسل UN کی جانب سے ڈیز دیے گئے ہیں، تو کیا اس دن پہ ایک خاص انسیت نہیں ہوتی کسی چیز کو ریمائنڈ کروانے میں؟ میرے جو پرسنل ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اس چیز سے تھوڑا سا کانفلکٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایک دن جو ہے نا وہ مخصوص کر دیا ہے تو صرف آپ اسی دن پہ وہ چیز جو ہے نا وہ ایکسپریس کر سکتے ہو، حالانکہ آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے جب تک جو ہے نا وہ آپ فیل کر کے جو ہے نا وہ ایکسپریس نہیں کر لیتے، آپ کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا۔ تو میں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتی کہ آپ کسی ایک ڈے کے لحاظ سے یا ایک موقع کی جو ہے نا وہ مناسبت کے لحاظ سے اس چیز کو جو ہے نا وہ ایکسپریس کرے یا جو ہے نا وہ اپنی فیلنگس کو اس ٹائم تک جو ہے وہ ریپریس کرے۔ تو آئی گیس جس بھی ٹائم پہ آپ کو کسی کے لیے کوئی بھی فیلنگ آ رہی ہے آپ اسی ٹائم پہ ایکسپریس کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس دن کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کو؟ جی، یہ جو آپ نے داستان سنائی اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا پلس پوائنٹ ہے سینٹ ویلنٹائن کے لیے، کیونکہ بادشاہ نے تو حکم دیا ہوا تھا کہ شادی نہ کی جائے، تاکہ انہیں چاہیے تھے ایسے لوگ کہ جو جنگ میں کام آئیں، تو شادی کی صورت میں وہ ان کو گھروں کا خیال رہتا تھا۔ تو اس لحاظ سے سینٹ ویلنٹائن کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ اسلام سے نزدیک ترین مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، کیونکہ خود قرآن میں آتا ہے کہ ان میں قسیسین اور رہبان، یعنی رہبان، پادری، اس طرح کے صوفی حضرات پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو فالو کرنا ہے نہ کرنے والی بات یہ ہے، جو رسم ہے اسلامی ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے، ٹھیک ہے، یا غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں، ہیپی ویلنٹائن، جیسے آپ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ تو ابھی ایک ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تہوار منایا جاتا ہے وہ تو نیو ایئر ہی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کرسمس ہے اور تیسرے نمبر پہ ویلنٹائن۔ اچھا، اس کے ساتھ بہت سا بزنس بھی جڑا ہوا ہے، چاکلیٹس ہیں، فلاورز ہیں، گفٹس ہیں، جیولری ہے، یہ چیزیں مل کے تو یہ بھی بلینز کا بزنس ہے اور بڑا یہ فلورش کرتا ہے۔
تو البتہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بھئی لوگ کوئی انجوائے نہ کریں. اب ہماری بلکہ ہماری سوسائٹی، آپ تو کہہ رہے ہیں محبت کا اظہار، تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہے ٹیبو ہے. بلکہ ایون میاں بیوی بھی آپس میں نہیں کرتے. اور ایک میاں جنہوں نے کبھی گھر میں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، انہیں کسی نے ایڈوائز کیا کہ بھی گھر میں کرنا چاہیے، تو انہوں نے پہلی دفعہ گھر آ کے جب اپنی بیوی سے کہا کہ آئی لو یو، تو حیران ہو کر کہنے لگیں کہ منع کے ابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ جا کے ڈاکٹر سے علاج کروائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کی رسمیں ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں تو بے ضرر آپ دیکھیں، اگر خالی پھول دینے سے یا چاکلیٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے. خود ایک روایت ہے کہ تہادو و تہابو، کہ آپ ہدیہ دیں، تحفہ دیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ تو کیا بڑا بات ہے، کیا سستا اور آسان نسخہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ میاں بیوی میں یا دونوں جو میل فیمیل میں جو یہ رکھی ہے اٹریکشن آلریڈی ہے، لیکن اس کو بڑھانا اور اس کو بہتر کسی منطقی انجام تک جانا اچھی بات ہے. کل ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں، پھول اور چاکلیٹ بھیجنے کے بجائے اپنا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی سخت بات ہے. تو یہ تو بالکل ہی زیادہ ڈینجرس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک کمٹمنٹ کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ پہلے کسی کو کوئی اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. ریڈ کلر کو جو ایسوسیٹ کیا گیا ہے ویلنٹائنس ڈے کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریڈ ایک جو ہے نا وہ بہت ہی وبرنٹ کلر جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے، ایک ولولے کا رنگ مانا جاتا ہے، پیشن کا رنگ مانا جاتا ہے. تو اوبویسلی جو محبت کا جذبہ ہے وہ بھی انہی 3 چیزوں کے ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو منسوب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ جو ہے نا وہ بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ والہانہ طور پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور ریڈ کلر جو ہے وہ کیونکہ دل کا رنگ بھی لال ہے، خون کا رنگ بھی لال ہے، تو ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کر دیا گیا. مطلب کلر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ایک فیلنگ کو یا جو ہے وہ ایک ایموشن کو آپ نے کنڈیشن کر دیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہوگی، صرف اور صرف ایک کلر ہے. کلر ایک ریڈ ہے. ریڈ کلر جو ہے نا وہ لو کا کلر مانا جاتا ہے، پیشنزم کا کلر جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. اور ساتھ ہی جو محبت ہے اس کے بھی یہی مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ انکنڈیشنل لو کے ساتھ جو ہے نا وہ ایفیلیٹ ہو گئے ہیں تو دونوں چیزوں کی ایسوسیشن ہوگی، اور جو ریڈ کلر ہے وہ جو ہے نا وہ کلر آف لو بن گیا. اچھا، ایک چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس پہ کمنٹ کریں. اکثر جب ہم ویلنٹائنس ڈے پہ بات کرتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ جو بندہ ویلنٹائنس ڈے کے فیور پہ ہوتا ہے وہ اس سے اکثر لوگ چھوٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے بھی یہ چاہو گے کہ کوئی شخص آئے اور اسے پھول دے اور ویلنٹائنس ڈے وہ اس کو وش کرے، یا اس کو کہے کہ وڈ یو بی مائی ویلنٹائن، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ جی، اصل میں جو لوگ یہ ڈے مناتے ہیں وہ کہیں آ کے اعلان نہیں کرتے، نہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ ڈے منائیں. چند لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک رسم یہ سمجھ کے کہ یہ ہلکی سی رسم ہے. اب ہمارے ایسے بھی شدید ہے. اب دیکھیں جی، اب بسنت ہے، اب وہ بھی غیر ملکی ہے. بسنت کا لفظ بھی ہندی کا ہے، اردو کا نہیں ہے یہ. تو وہاں دیکھیں اس میں فائرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں میوزک بھی ہوتی ہے، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے. بلکہ گڈوں کے شکلیں بھی اب تو وہ دل کی شکل کی ہوتی ہیں. پھر اب نوجوانوں سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ پہلے جب یہ اینٹیناز کا دور تھا، آج کل تو کیبل آ گئی ہے، تو چھتوں پہ چڑھ کے ہم اینٹینا ٹھیک کرنے کے بہانے دوسرے گھروں میں جھانکتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک شریفانہ طریقہ ہے اگر آپ کو کسی کے اظہار کرنے کا، اور وہ ہر ایک سے بلا وجہ نہیں کر رہا. اور اگر کسی کا تعلق بن رہا ہے، آپ آلریڈی اگر منگنی ہوئی ہے یا کزنز ہیں، تو کسی کو صرف پھول دینا یا چاکلیٹ دینا میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. پہلے وہ اب کارڈ بھی دیتے تھے، اب کارڈ کا مطلب ہے رواج کم ہو گیا ہے. اب میسیجز ہیں، اب میڈیا ہے، اس کے اندر بنی بنائی چیزیں ہیں، اسمائلیز ہیں، تو وہ آپ بھجوا سکتے ہیں. جی، جینڈر پہ میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کریں کہ لڑکوں کے لیے ٹھیک، لڑکیوں کے لیے خراب. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکوں کے لیے ٹھیک ہے، لڑکیوں کے لیے خراب ہے. کیونکہ اگر آپ نے پرپوز کرنا ہے تو ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو پرپوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی لڑکی ایسی ہوگی کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتے تو وہ کہتے ہوئے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے گی یا کترائے گی. ہاں، یہ دیکھیے آپ نے نکاح کے لیے بھی تو پرپوز کرنے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو نہیں کہنا چاہیے، ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. ویلیو کم ہو جاتی ہے، یہ متس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اسلام
کی ہسٹری اٹھا لے. میں بیسیکلی جو ہے نا وہ اسلام کو سائیکالوجی کے ساتھ یا ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کرتے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو پیغام بھجوایا تھا نا. تو وہاں جب شروعات ہی آپ کی وہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک عورت کی طرف سے پروپوزل بھیجا گیا تھا ایک مرد کو, اور آپ ایج ڈفرینس بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی کتنا زیادہ تھا, ان کے درمیان 15 ایئرز آف ایج ڈفرینس تھا. اگر اس ٹائم پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ پوائنٹ نہیں ریز کیا گیا, تو آج کل کی جو ہماری سو کالڈ ماڈرن سوسائٹی ہے یا جو لبرلز اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ پھر ان ساری کی ساری چیزوں کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے کہ اگر ایک عورت ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مرد پسند آ جائے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ پیغام دے دیتی ہیں اور آگے سے مرد کی انا جاگ جائے, تو میرے خیال میں یہ عورت کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ یہ فیب کے منتھ میں اگر گھر سے کوئی لڑکی ریڈ کلر کا ڈریس پہن کے نکلتی ہے تو کیا گھر والے, بھائی یا باقی لوگ معیوب سمجھتے ہیں اس کو کہ ہماری بہن یہ کلر کیوں پہن رہی ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود جو ہے وہ ریڈ میکسی میں نے پہنی ہوئی ہے, میں نے لال کلر کا جوڑا جو ہے وہ زیب میں اسی وجہ سے رویے دیکھنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کے اور جب میں رویے صبح کیا گھر سے ہیں. نکلی ہوں تو سب نارمل تھے, کچھ بھی نہیں تھا ایسا ویسا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں میرے پاس 3 سے 4 جو ہے نا وہ سوٹس ایسے ہیں جو ریڈ ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ 14 فیب کو بھی جو ہے نا وہ میرے 2 سے 3 اپائنٹمنٹ اسکیجول ہوئے ہیں پیشنٹس کے ساتھ. تو میں 14 فیب کو بھی اگر نکلتی ہوں تو ان انٹینشنلی یہ نہ ہو کہ میں کوئی نہ کوئی میری چیز جو ہے نا وہ ریڈ کلر میں ہوگی, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے گھر والوں کا جو اعتماد ہے نا وہ آپ پہ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک تو میرا کلر بھی آپ مطلب سوٹ بھی آج میرا ریڈ ہے, اوپر سے جو میری انگوٹھی کا نگینہ آپ دیکھ رہے ہو وہ بھی ریڈ ہے. تو کافی چیزوں کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں مل جاتی ہے. ڈزنٹ مین کہ آپ اسی ڈے کے حوالے سے وہ چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مطلب یہ بیسیکلی اسٹیریو ٹائپس ہیں, متس بنے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا وہ بہت ہی فسودہ جو ہے نا وہ روایات ہمارے اندر بنی ہوئی ہیں. ایک عجیب قسم کے جو ہے نا وہ اسٹیریو ٹائپس ہم نے بنا لیے ہیں, ارریشنل کائنڈ کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھنکنگ پیٹرنز آ چکے ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو توڑتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور ہم پیچھے جانے کی بجائے آگے آتے جائیں گے. اور ایک ڈے کے حوالے سے کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا پازیٹیو وے میں لے لیں گے تو آگے وہ سب کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے دیکھا کہ سم ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی لگائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فحاشی کو, اس سے فحاشی کو فروغ ملتا ہے, اور خاص طور پہ جب لڑکے لڑکیاں باہر جاتے ہیں تو ان کے آئی ڈی کارڈز بھی چیک کیے جاتے ہیں یا ان کو منع کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ ہماری جو روایات جو مشہور ہیں دنیا میں وہ تو کہتے ہیں اچھا ادھر سے تو یہ تو خود کچھ دھماکے اور بم اور خود کچھ جیکٹیں ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کا آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کا ایک سافٹ امیج پیش کریں, آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ اسے بھی گنوا رہے ہیں. میں اس کا قائل ضروری نہیں کہ سب لوگ منائیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بے ضرر رسم ہے اور ہمیں اس سے خلاف بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, آخری سوال, دونوں سے کمنٹ چاہوں گا کہ ویلنٹائنس ڈے پہ کیا کرنا ہے. دونوں یہ بتائیں گے کہ بڑوں کو کیا کرنا ہے, نوجوانوں کو کیا کرنا ہے, اور بچوں کو کیا کرنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈفرینس باؤنڈریز کہاں پہ آ رہی ہیں اور کس کا کیا فرض ہے. کیونکہ اگر بڑوں کو ہم اگنور کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ جوانوں کا تہوار ہے. تو یہ ذرا دونوں بتائیں کہ یہ کیسے منایا جائے گا یہ دن. آپ مدرس ڈے دیکھ لیں, فادرس ڈے جو ہے وہ دیکھ لیں, ان میں سے کوئی بھی ہمارا ڈے نہیں ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری کی ساری چیزیں منائی جاتی ہیں, تو وہ آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ پھر بردرس ڈے بھی ہے, سسٹرس ڈے بھی ہے, اسی طریقے سے ویلنٹائنس ڈے ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ وہ چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر آپ اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے گھر پہ بھی سیلیبریٹ کریں گے تو اس چیز کو نارمل اینڈ کامن لینا چاہیے. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیری آن کیے ہوئے ہیں ہر ایک چیز کو, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اس چیز کو جو ہے نا وہ مائنڈ کرنا چاہیے. ویلنٹائنس کسی جو ہے نا وہ خاص مرد یا عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کنڈیشن نہیں ہوا کہ 25 to 30 ایئرس کے ایج کے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے, 18 سے جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر کے لوگ کریں گے. محبت کا جذبہ ہر ایک انسان کے لیے زندگی بھر تر و تازہ رہتا ہے, چاہے وہ 20 سال کا کوئی کپل ہے, 20 سال کی عمر میں جن کی شادی ہو, چاہے ان کی شادی کو 40 سال ہو چکے ہو, اب وہ 60 سال کی عمر میں ہے. آپ نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ محبت کا اظہار کرنا ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, مکمل طور پہ کریں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ دیکھیے صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لمٹس کو کراس نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا. آپ لمٹس میں رہتے ہوئے جس طریقے سے ہر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جسٹ لائک دا سیم وے سیلیبریٹ دس ڈے ایز ویل. آپ کیک لے لیں, آپ جو ہے نا وہ بکے لے لیں, اگر آپ کے پارٹنرس کو جو بھی چیز پسند ہے جسٹ پریزنٹ دیم ان اے ویری گڈ اینڈ اے ویری فارمل وے. آپ کیوں حدود کو جو ہے نا وہ کراس کرتے ہیں؟ تو جسٹ لائک دا سیم وے جس طریقے سے آپ باقی دنوں کو ان اے ویری نارمل اینڈ فارمل وے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر آپ ویلنٹائنس ڈے پہ جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کا کر لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مضحکہ چیز ہوگی. سر اب یہ ہے کہ چھوٹوں کی خوشی میں ہی بڑوں کی خوشی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک بچہ بھی ہوتا ہے، بوڑھا ہو جائے تب بھی تو. لیکن یہ ہے کہ اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ 6-7 سال کے بچے بھی انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ویلنٹائن ڈے کا کارڈ کیسے بنائیں، خود کیسے بنائیں. تو اس میں ہمیں یہ ہے کہ اس کو ود ان لمٹ، مطلب اس کو رکھیں محدود، اس کو رکھیں، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے، تاکہ بچے بڑے اس تہوار کو آرام سے منا سکیں. ابھی یہ ہے کہ اب تو نہیں بھیجا جاتا کارڈ، کیونکہ وہ پرنٹنگ کی بجائے ہم اس کا الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے ہیں. تو بلکہ پہلے تو لو لیٹر لکھے جاتے تھے کسی زمانے میں، وہ دور ختم ہو گیا. بلکہ خود میں پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے بارے میں، تو ان کے دور میں ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی عطیہ فیضی، تو وہ ان سے بڑا اچھا ان کا احترام کرتے تھے. بلکہ انہیں 1-2 دفعہ انہوں نے یہ شعر بلکہ اس نے لکھ کے دیا ان کے ایز اے آٹوگراف، اور یہ ہے کہ عالم جوش جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ، کہیے کیا حکم ہے دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. کیا بات ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کم از کم لو لیٹر لکھنے سے تو یہ ایک معمولی سا میسیج آپ بھیج رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بلکہ میڈیا آج کل یہ ہو گیا گروپس میں اگر آپ بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گروپس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی بیزر چیز، ایک ایسا تیر ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ چل گیا تو تیر، نہ چلا تو تکا. اور ایک اور بھی اس کے بارے میں مقولہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کے بارے میں، کہ محبت اگر ناکام جھوٹی نکلے تو صرف آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور اگر سچی نکلے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بچے سنبھالنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آپ اس ڈے کو اگر منانا چاہتے ہیں تو ضرور منائیں. تھینک یو سو مچ. کافی زیادہ باتیں ہوئیں، اور اس کا نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا، البتہ اس کا جو اظہار ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو. اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ غلط کیا ہے، حدود کیا ہیں. اگر حدود کو پامال کریں گے تو اس میں کسی دن کا قصور نہیں، کسی رنگ کا قصور نہیں، کسی چاکلیٹ کا قصور نہیں، کسی پھول کا قصور نہیں. اگر قصور ہے تو اس بندے کا جو اس کو غلط یوز کر رہا ہے، اس کو سپوائل کر رہا ہے، اس کی نیت خراب ہے. اپنی نیتوں کو اگر ٹھیک رکھیں گے، محبت کو بانٹیں گے، تو محبت آپ کا مقدر بنے گی. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.